مجادلہ عربی زبان میں بحث مباحثے کو کہتے ہیں، بحث مباحثے کو مجادلہ کہتے ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کیا۔ زہار کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو محرمات عبدیہ سے تشبیہ دینا، کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح۔ اپنی بیوی کو کہا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح، یا تم مجھ پر میری بہن کی طرح، اسے زہار کہتے ہیں۔ تو پچھلے زمانے میں یہ مشہور تھا جاہلیت میں، جس نے اپنی بیوی کو ایسے الفاظ کہہ دیے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو، یا تم مجھ پر میری بہن کی طرح ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتون اس مرد پر حرام ہو جاتی۔ پھر کوئی راستہ بھی نہیں تھا، نہ حلالے کا راستہ تھا، نہ کوئی راستہ، بس ختم سلسلہ ہمیشہ کے لیے۔ تو جب اوس بن صامت نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ روتی ہوئی رسول کے پاس آئی اور کہنے لگی، اللہ کے رسول، میں بھی بوڑھی ہوں، میرے خاوند اوس بھی بوڑھے ہیں، انہوں نے مجھ سے زہار کیا اللہ کے رسول، تو اب کچھ حکم میں تخفیف آ سکتی ہے؟ میں تو ان پر حرام تو کیا نہیں ہوگی، کوئی تخفیف ہو سکتی ہے؟ ہمارے بچے ہیں اللہ کے رسول۔ انہوں نے غصے میں سے کہہ دیا۔ آپ سم پر وحی نہیں اتری تھی، حضور نے وہی پچھلا والا حکم آپ سم کے ذہن میں تھا۔ آپ نے فرمایا شاید معاملہ ایسی ہو کہ تم جو اپنے خاوند پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ تو اس نے حضور سے پھر کہا، اللہ کے رسول کی نظر ثانی ہے، اللہ کے رسول میرے معاملے میں کچھ آپ نظر نہیں فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس معاملہ ایسا ہی جیسا ہو چکا ہے۔ تو پھر اس نے، اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، اللہ سے شکایت کی کہ اللہ پاک، میں ایک ناتوا سی خاتون ہوں اور میرے خاوند نے ایسے الفاظ کہہ دیے، میں رسول اللہ کے پاس آئی اور حضور کو کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول آپ کچھ کیجئے، آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس اس نے اللہ پاک سے راز و نیاز شروع کی، اللہ پاک میں بوڑھی خاتون ہوں، میرے بچوں کا کیا ہوگا یا اللہ؟ تو وہ اللہ سے یہ اپنی آہ ذریعے گلے کر رہی تھی کہ جبریل امین وحی لے کے آ گئے۔ قد سمع اللہ، پہلی آیت جو آپ نے سنی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ نے اس خاتون کی آواز سن لی جو آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی اپنے خاوند کے بارے میں، حضور کچھ نظر ثانی ہو اور آپ نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے، وتشتکی الی اللہ، پھر اس نے مجھ سے شکایت کی، پھر خولہ نے اللہ سے شکایت کی، واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تمہارے بحث مباحثے کو سن رہا تھا، اللہ یہ سب صورتحال دیکھ رہا تھا، اللہ پاک سننے والے بھی اور جاننے والے بھی ہیں۔ حکم قرآن کی آیت نازل ہوئی خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں کہ آج کے بعد حکم یہ ہوگا کہ جو لوگ اپنی بیوی کے ساتھ زہار کریں گے اور ان کو یہ کہہ دیں گے کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہو یا بہن کی طرح ہو، ان کی بیویاں ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوں گی۔ ہاں، طریقہ یہ ہے کہ فتحریر رقبہ، وہ آدمی ایک غلام آزاد کر لے، بیوی اس کی واپس ہوگی، بس ختم۔ اور اگر غلام نہیں، فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، 2 مہینے روزے رکھے، بس بیوی اس کی واپس ہوگی، ایک طلاق شمار ہو جائے گی، بیوی واپس آ جائے گی۔ اور اگر یہ بھی نہیں تو فطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، بیوی اس کی ہو جائے گی۔